تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ہمارے مجتہد حضرات ہیں، یہ میں کیا عرض کروں، اب شیعہ عوام سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، بھائی یہ بہت جاہل ہوتے ہیں، یہ حدیث کے دشمن ہیں. جتنے میں بار بار کہتا ہوں، جتنا ان لوگوں نے دین کو ضرر پہنچایا، ہمارے مذہب کو ضرر پہنچایا ہے، اتنا ابن تیمیہ نے نہیں کیا ہے، اتنا فخر رازی نے. یعنی مخالفین کے علماء کچھ بھی نہیں ہے. مخالفین کے علماء سوائے جھوٹ کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں سوائے جھوٹ کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر اس مذہب، یہ ان کی مذہب بچی ہے، اگر مخالفین کی مذہب بچی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے علماء ہیں. مخالفین کو ایسے سپاہی ملے ہیں شیعوں میں کہ بالکل شیعوں کی جو قیادت ہے، شیعوں کی رہبری ہے اس عصر میں ان کے ہاتھ میں. تو ایسے علماء کے ہوتے ہوئے احمد ابن حنبل کو یا فخر رازی کو یا ابن تیمیہ کو یا وہابیوں کو اپنے مذہب کی دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بہترین دفاع ہماری علماء ہی کرتے ہیں. یہ بھائی یہ ان کی جہالت کا اور ان کی غداری کا مذہب سے، دین سے، احادیث سے کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے. نہیں، وہ صحیح کہتے ہیں شیعہ علماء نے، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ شیعہ علماء اپنی مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے. یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہوں کہ یہ شیعہ بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شیعہ علماء اپنی مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے، یہ تو بالکل ثابت ہے. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ تقیہ کی وجہ سے دفاع نہیں کر سکتے، نہیں، حقیقتاً یہ دفاع نہیں، ان کو اپنے مذہب کا پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے علماء جو ہیں، ہم اسی لیے کہتے ہیں ہمارے علماء نہیں، ہمارے جہلا. ہمارے مذہب کے علمیہ ہمارے علماء ہیں، اور جماعت عمریہ کے مذہب کا سب سے بڑا امتیاز، ان کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہی ہے کہ ان کے مقابلے میں ان کو ایسے شیعہ علماء ملے کہ وہ ہو کہ عمری وہ عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیعہ مراجع ہی ابو بکر اور عمر کی دفاع کے لیے کافی ہیں. ابو بکر اور عمر کی خلافت کو چلانے کے لیے، ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے شیعہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی نہ مولوی منظور کی ضرورت ہے، نہ مولوی طاہر قادری کی ضرورت ہے. شیعہ علماء، شیعہ مراجع عظام، یہی کافی ہیں. بات بالکل ان کی صحیح ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے آپ کی خدمت میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آپ سے بات کی تھی، ٹھیک ہے، اور کہا تھا کہ ان کی شادی کے متعلق میں نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ عمر نے دھمکی دیا تھا کہ ہم چاہے زمزم جو ہیں وہ پتھر سے بھر دیں گے، ریتی سے بھر دیں گے، اور بنی ہاشم کو سب تباہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف 2 شاہد لائیں گے کہ وہ انہوں نے چوری کی ہے اور ان کا ہاتھ چوری سے کاٹ دیں گے. تو عباس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ اختیار مجھے دے دو. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اختیار ان کو دیا. پھر اس روایت میں نہیں ہے کہ شادی کا کیسے ہوا، نکاح کیسے ہوا. اگلی روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک یہودی جنیہ کو عمر کے پاس بھیجا. عمر خوش ہوا کہ بھئی میری شادی ہو گئی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی سے. لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے، لوگوں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ بیٹی نہیں ہے، ایک جنیہ ہے. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی کی شکل میں اس متمثل ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے، اور اس کے کچھ حرکات ایسے تھیں کہ عمر کو شک ہو گیا بھئی کہ یہ جنیہ ہے. تو پھر عمر چاہتا تھا کہ اس بات کو ظاہر کر دے کہ یہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے میرے ساتھ جادوگری کیا، تو پھر اس کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وہ جو احادیث دکھاتے ہیں یہ ہیں تہذیب الاحکام لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ، جزء نمبر 9، چھاپ مکتبۃ الصدوق، صفحہ نمبر 409. یہ حدیث امام صادق علیہ السلام اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ماتت ام کلثوم بنت علی رضی علیہ السلام. ام کلثوم جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی ہیں، وابنہا زید ابن عمر بن الخطاب، ان کے بیٹے زید بن عمر بن الخطاب، ایک ہی گھڑی میں، ایک ہی لحظے میں ان کی وفات ہوئی. لا یدرا ایہما ہلک قبل، پتہ نہیں چلتا کہ کون پہلے وفات ہوئے ہیں. فلم یورث احدہما من الآخر وصلی علیہما جمیعا، اور پتہ نہیں چلا کہ کون پہلے وفات، کس کی وفات پہلے ہوئی ہے، تو ایک دوسرے سے ان کو ارث نہیں ملا، اور ان کو نماز ان پہ پڑھایا گیا. تو کیونکہ دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا، سب معاشرے کے ذہنوں میں یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی
عمر کے حوالے نکاح میں آ چکا ہے، اور ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا، سب کے، لیکن لوگوں کو یہ تو ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے، سیکرٹ ہے کہ کون سا سیکرٹ ہے؟ سیکرٹ یہ ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہے ہی نہیں، یہ تو جنیہ ہے، یہ راز تو فاش کرنے والی نہیں ہے، چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فاش کب ہوا؟ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو یہ حدیث کا وجہ صدور یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنیہ تو چلی گئی تھی، اس کے بعد جنیہ تو اپنے شہر چلی گئی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عمر کے وفات کے بعد، ان کے قتل کے بعد بیٹی کو ظاہر کیا تھا، تو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ زید ابن عمر جو امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہیں کہ بیٹی کے فرزند ہیں، ان لوگوں کے ذہن میں بظاہر، نہ کہ حقیقتاً، یہ لوگ ایک ہی گھڑی میں ان کی ولادت ہوئی۔ امام باقر علیہ السلام نے یہ جو حدیث کہا ہے وہ ظاہری امر کے مد نظر ہو سکتا ہے کہا ہو، اور یہ فروع کافی کی حدیث جزء 6 چاپ دارالکتب الاسلامیہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 115، جلد نمبر 6 کافی۔ سألت عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت بل حيث شاءت۔ ایک عورت ایسا ہے جس کا شوہر مر جائے تو وہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی وہ عدہ گزارتی ہے، یا وہ جہاں اس کی مرضی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جہاں اس کی مرضی۔ ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتى ام کلثوم فانطلق بها الى بیته۔ جب عمر کا قتل ہوا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ام کلثوم کو اپنے گھر لے کے آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کون سا ام کلثوم کو اپنے گھر لے کے آیا؟ ٹھیک ہے نا، اسی جنیہ کو، کیونکہ احادیث کو جمع کرنا پڑتا ہے، اسی جنیہ کو اپنے گھر لے کے آیا، پھر وہ اپنے اہل کو چلی گئی ہے جنیہ۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ظاہر کیا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کی بیٹی جو ہیں کیا ہے، یہ اپنی عدہ گزار رہی ہیں، اپنی عدہ وفات گزار رہی ہیں اپنے والد کے گھر پر، ٹھیک ہے نا، اور ظاہراً حکم شریعت بھی یہی ثابت ہوا اس سے، لیکن حقیقت اس کی کچھ اور۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ان حدیث میں یہ دو حدیث جو زیادہ دکھاتے ہیں، جو اصلی احادیث ہیں کافی کے نہیں دکھاتے، یا الخراج والجرائح کے نہیں دکھاتے وہ لوگ احادیث، ان دو حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ شادی رضا و رغبت سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، مان بھی لیں کہ جنیہ نہیں تھے، رضا و رغبت والی بات دکھاؤ تم نا۔ حدیث میں تو تصریح ہے کہ یہ شادی رضا و رغبت سے نہیں ہوئی ہے، حدیث میں یہ بھی ہے کہ شادی ہوئی ہی نہیں، شادی تو جنیہ سے ہوئی ہے۔ اور ان یہ دو احادیث جو میں نے دکھائے ہیں اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں جو جمع نہ ہو سکیں اس بات کے ساتھ کہ یہ شادی جو ہے جنیہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ پھر جو ہے تہذیب الاحکام، وہ تو شیخ نے توسی نے محمد بن حسن نے لکھی اس لیے ہے نا کہ کچھ حدیثیں یہ آ گئی ہیں، کچھ اس کے مخالف آ گئی ہیں، ان کا حل بیچارہ کرتا ہے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح ہے۔ اسی طرح الاستبصار جو ہے وہ بھی یہی دونوں اس کی ہے، تو کیوں نہیں یہ سمجھتا کہ اختلاف اتنا اختلاف۔ وہ خود ہی بچے میں لکھتے ہیں کہ بہت لوگ ہمارے جو سے اسی لیے شیعہ مذہب چھوڑ گئے کہ یار اتنے اختلاف کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، پھر ان بیچاروں نے یہ کتابیں لکھی۔ اچھا نہیں، تہذیب الاحکام اور الاستبصار یہ دونوں اس کو کہہ دیں، نکال کر دیکھو اماموں سے ہی ٹھیک، کسی جگہ آ جائے گا بیوی کے پخانے والی جگہ میں کرنا جائز ہے، پھر اس کے خلاف آئے گی، اس کو حل کریں گے۔ کہیں آئے گا کہ پاؤں دھونا وضو میں ہے، کسی میں آئے گا نہیں دھونا، اس کو حل کرتے۔ وہ کتابیں اختلاف سے بڑی ہوئی ہیں کہ انہی اماموں سے ایک قول یہ آتا ہے کہ یہ آتا ہے کہ ائمہ جو ہے نا ان میں جو 12 امام تھے ان میں اختلاف نہیں تھا، اور یہ جو اختلاف آیا ہے یہ بعد میں جو احادیث کی بکس مرتب ہوئی ہیں نا، یہ بیسیکلی جو ڈفرینٹ چین آف نریشن سے آئی ہے نا، تو ان کی وجہ سے اختلاف آ گیا۔ ایک تو ہوتا نا کہ وہ روایتیں کمزور ہوں، دوسری صحیح، چلو وہ بھی حل ہو جاتا کہ یہ کبھی روایتیں جو ساری متفقین نہیں، بالکل کتابوں میں ان کی نا جو صحیح روایتیں ائمہ سے، یا تو کہہ دیں کہ یہ حدیث کی کتابیں ساری جھوٹی ہیں، پھر تو اماموں کا کوئی قول ان کے پاس رہے گا ہی نا، کہاں سے لیں گے؟ اور اگر ان حدیثوں پر اعتماد کرتے ہیں تو ضعیف کو بالکل حق کر دیں، ضعیف کا تو ہم ان کو الزام نہیں نا دے سکتے، وہ بھی کہیں گے تمہاری کتابوں میں بھی ضعیف ہے۔ جو صحیح روایتیں ان میں بھی اختلاف ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تہذیب الاحکام اور الاستبصار دونوں جو ہے نا 4 بڑی کتابوں میں لکھی اسی لیے گئی ہیں
کہ پہلے یہ روایتیں لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کے خلاف یہ آیا، وہ بالکل صحیح ہے۔ باقی حل کرنے کی کوشش والے سنت بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ پہلے کیا ہے، یہ بعد کیا ہے، یہ اس موقع کی ہے، وہ الگ ہے تطبیق کی کوشش۔ اختلاف جو ہے نا وہ ائمہ کی روایتوں میں، ان کے فتووں میں، بلکہ یہ ان کے پاس تو بنا بنایا ہوا کہ تقیہ تھا، اس لیے لوگ آتے تھے وہ ان کو دیکھ کر کہ یہ سنی ہے، ان کو سنیوں کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے۔ جو عام شیعہ تھے ان کو بھی تقیہ کے مطابق ہی دیتے تھے کہ راز نہ کھول دیں۔ جو بالکل صاحب سر سے نہ رازدان، ان کو اصل مذہب بتاتے تھے، عام شیعوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ یہ بھی سادہ بندے ہیں، کہہ دیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا حکومت کو کہ ان کا تو یہ عقیدہ۔ تو اس طرح کی بے شمار بہانے اور حجتیں بنائی۔ اختلاف ہے، بالکل اختلاف ہے ائمہ کے فتووں میں، بلکہ ایک امام کے فتوے میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی مرتبہ یہ فتویٰ نے کہا ہے امام صاحب پیچھے، تو کہتے ہیں یار اس وقت ایسے آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن کے سامنے میں صحیح بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ تو وہ پڑھے بچہ اپنی کتابیں، پتہ چلے کہ ان کے علم پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ امام جو اللہ کی کرم سے اتنے بے بس تھے کہ لوگوں کو بس غلط فتوے دیتے رہتے تھے، اور جب کوئی پکڑتا تھا تو بہانہ بنا لیتے۔ اچھا نہیں، یہ علامہ طوسی جو ہیں یہ ان کی بلکہ اتنے چوٹی کے لوگ جو ہیں نا ان کے جو بڑے راوی زرارہ اور ابو بصیر وغیرہ جن سے حدیثیں لیتے، ان کے بارے میں خود ائمہ کے قول ان کے ہاں اتنے ہیں کہ یہ ملعون ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ جھوٹے، ان کی باتیں نہ مانو، مگر وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ جب وہ امام صاحب کی بات کہتے ہیں کہ امام صاحب تو آپ لوگوں کو جھوٹا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں وہ تقیہ کرتے ہیں، اصل میں جو کچھ ہم کہتے ہیں ہمیں وہ بتاتے ہیں، مگر آپ لوگوں کے سامنے وہ ہمیں برا بلا کہتے ہیں تاکہ راز نہ کھلے۔ اس چکر سے نہیں نکلنے دیا زرارہ اور ابو بصیر وغیرہ راویوں نے۔ امام دعائی دیتے رہتے تھے شیعوں کو، بتاتے ہو یہ جھوٹے ہیں، میرا نام لے کر غلط باتیں کہتے ہیں، میں نہیں یہ کہتا، مگر ان سے لوگ آ کر کیسے وہ کہہ نہیں امام صاحب بس تقیہ کی وجہ سے یہ کہہ رہے ورنہ وہ ہمارے ہمراز ہیں۔ یہ ہے ایک بھور جس میں یہ شیعہ پنتے ہوئے، امام ان کو جھوٹا کہہ رہا، وہ کہتے نہیں وہ صرف ہماری جان بچانے کے لیے کہتا، ورنہ وہ مسئلے یہی ہے جو ہم بتاتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ ایک اس نے یہ دوسری نے لکھی ہے نا تہذیب الاحکام اور استبصار، یہ دونوں کتابیں اس نے لکھی۔ اچھا ہاں، تو وہ یہ کہہ رہا لکھتا جی باتیں میں لکھتا کہ مجھے یہ لکھنی اسی لیے پڑی کہ ہماری حدیثوں کے اختلاف کی وجہ سے بہت سے لوگ شیعہ مذہب چھوڑ گئے، اس مذہب کا کوئی حال نہیں، ہر مسئلے میں دو دو قول ہے، ایک میں حلال ہے دوسرا نہ۔ تو بیچارے نے اپنے علم کی حد تک پھر لکھی کہ سیٹ کروں ان کو کہ یہ عظیمت ہے، یہ رخصت ہے، یہ تقیہ ہے، یہ دوسرا جو بھی اس کے بس میں تھا، مگر اختلاف بتاتا جاتا۔ انضامات تحدثان الجراثیم اس دور دے ایک شیعہ مایت اللہ محمد آسی دی کتاب دا انہوں نے حوالہ لکھا مشرات بہار الانوار دا، جو بیچارہ لکھدا ہے کما وصفا فی کتاب بہار الانوار ہے سکار، ہن دسو 114 جلداں اودیاں بہار الانوار سمندر حدیثاں دا روایتاں، شیعہ دا سمجھے انسائکلوپیڈیا تے شیعہ عالم اندر لیا علم اہل العلم المتوسطون، درمیانے درجے دے عالم جڑے نا جڑے نہیں بہتا پڑے، وہ اینی گل سن لو انا فی بہار علامۃ المجلسی رضوان اللہ علیہ ما کون ہے بہار الانوار جراثیم مضر الاشارہ، کہ کتاب باقی بہت ایسے معلومات ملتی ہے مگر یہ اندر ایسے جراثیم ہیں کہ جڑا پیلو کا نا جی زہر مار دیں اس طرح مر ایسا روایت و مواد غیر صحیح اور ایسے مواد ایسے مضمون ہیں جڑے بالکل جھوٹے ہیں اور کوئی لا بدہ من الاجتناب عنہا، پڑھنے والے چاہیے انہوں تو بہت دور رہے، واشیاء مشکوکہ و مشتبہ ایسیاں جھوٹیاں تے مشکوک گلاں وجبت توقفیہ کہ وہ دے اندر آدمی نوں بالکل محتاط رہنا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے۔ اے سمجھو 8 صفحے کی گل لکھی، وہ سنی دا پڑھتا کہ میری کتاب بھی انہاں کتاباں دی جڑیاں ہونگیاں نو ردی سمجھو، اس لیے لکھتا مشرات بہار الانوار، یہ بیٹا پتہ کرنا ہی کہ بہار الانوار تے انہیں حاشیہ چڑھاتا یا صاحب ایویں گپاں ہی، اس تو دونوں فریقاں تے یہو جے بندے جم پے تے امت ہو جانی نیڑے، رولا مک جانا، کہ جے یہو ہی نا صرف کتاب تے لکھیا تے پھر نے مکنا کوئی بھی نہیں، جڑے بدماشی کرنے والے سے اینی ملاوٹ کر کے بھائی ہر گروہ کو کچھ نہ کچھ ہے گا، ایک قصہ مک نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔